السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ سورہ یونس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 6 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 11، آیت نمبر 54۔ پہلی آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہر آدمی کے لیے جو ظلم کرے وہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا فدیے میں دے دے اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر یہ ہے، گزشتہ آیتوں میں ہم نے سنا مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے، آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ ہماری پکڑ اور ہماری گرفت کیوں نہیں کرتا؟ تو اس سے پچھلے رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا تھا، قل ای وربی انہ لحق، آپ فرمائیے میرے پروردگار کی قسم ہے وہ عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ اسی سلسلے کو اس رکوع کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لینا اور اپنے آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے پر لگا لینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو جو کوئی ظلم کرنے والا ہے، ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جب یہ لوگ قیامت میں عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے، اور دوزخ میں جو عذابات ہو رہے ہیں اور دوزخ میں جو دوزخی ڈالے جائیں گے، تو ان کی چیخ و پکار کو دیکھ کر ان لوگوں کے اندر جو ہیبت طاری ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں زمین میں جتنی زمین ہے، زمین کے خزانے، زمین کے اندر رہنے والے ہیرے جواہرات، سب کا سب ملا کر یہ لوگ اگر ان کا بس چلے تو یہ لوگ کہیں گے یہ سارا کا سارا ہم سے لے لیا جائے اور عذاب سے ہمیں بچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو کہ عذاب کب آئے گا، اللہ کی پکڑ کب آئے گی، اس پکڑ کے بارے میں تھوڑا غور کرو، وہ ایسی بھیانک ہے اور ایسی ہیبتناک ہے
کہ جب مجرمین اور ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی اس گرفت کو، اس عذاب کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش زمین بھر سونا ہو میرے پاس تو میں اس کو بھی دے دوں گا اور اس عذاب سے نجات پالوں گا۔ لیکن اللہ فرمائیں گے یہ میدان محشر ہے، یہاں پر دنیا کا کوئی سکہ کوئی روپیہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن اس عذاب کی کیفیت کو بتایا گیا، وہ ایسا بھیانک عذاب ہوگا کہ اس کے مقابلے میں اگر زمین بھر سونا یا چاندی کسی کے پاس ہو وہ بھی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا، اور وہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اندر اندر اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کاش میں قرآن کو مان لیتا، کاش میں نبی کی بات کو مان لیتا، ایمان لے آتا تو اس عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اس طرح جو ہے ندامت کو چھپائیں گے اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ان تمام چیزوں کو مان لیتا جو نبی فرماتے ہیں، جو قرآن فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظاہر بات ہے کوئی روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات وغیرہ وہاں پر قبول نہیں کیے جائیں گے، جو عمل کر کے آئے گا اس کو برابر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کرے گا وہ اس کو وہاں پر موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی رائی کے دانے کے برابر دنیا میں برائی کرے گا اس کو وہاں پر دیکھ لے گا، موجود پائے گا۔ تو دنیا میں جو شرک کر کے آئے، جو کفر کر کے آئے، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہیں، وہ لوگ برابر اس سزا کے مستحق بنیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، غور سے سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ الا، خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، اس کا یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ تم بچ کر جاؤ گے کہاں؟ سارا آسمان اللہ کا ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، کہیں بھاگنے کی کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ساری کی ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اس مالک حقیقی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا معبود بناؤ اور اسی کی عبادت میں لگے رہو، اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود مت بناؤ۔ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس کریٹر کو ماننا یہ کریشن کا کام ہے۔ الٹا یہ کر رہے ہو کہ کریشن کو اپنا معبود بنا رہے ہو، اور جو کریٹر ہے اس کو بالکل بھول گئے ہو۔ ایسا کام مت کرو۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا قبضہ چلتا ہے، اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ اور پھر الا، دو مرتبہ یہاں پر الا فرمایا گیا۔ الا کا معنی عربی میں خبردار، ہوشیار، غور سے سنو، یہ سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہوئے کسی کو دوبارہ کہتے ہیں کہ غور سے سنو، خبردار، میری یہ بات میں کیا کہنے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی انداز اختیار فرمایا۔ الا، ہوشیار ہو، خبردار رہو کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا جو میری عبادت کریں گے، جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے، میں ان کو جنت عطا کروں گا، اور جو میری نافرمانی کریں گے، جو میرے نبی کی نافرمانی کریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، وہ گویا میری نافرمانی کرتے ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا، دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ حق ہے اور ہو کر رہے گا۔ لیکن بات کیا ہے؟ اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، جانتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا هو يحيي ويميت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ جس اللہ نے زندگی بخشی ہے، ایک دن آئے گا جب تمہارا وقت آئے تو پھر تمہیں موت دے دی جائے گی، اور موت دینے کے فوراً بعد وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے
اس کو اپنا خالق مانو، اپنا مالک مانو، اپنا معبود مانو اور اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، کیونکہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ جزا یا سزا کا مالک وہی ہے، جس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی کو خوش کرنا ہے۔ دنیا والوں کو خوش کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ گویا یہ اللہ نے فرمایا وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جہاں لوٹ کر جانا ہے اس کی تیاری کرنا ہے، اور تیاری یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، قرآن کی بات پر یقین کرو، نبی کی بات کو مانو اور اس کی فرما برداری کرو۔ یا ایھا الناس، آیت نمبر 57، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا آ چکی ہے، وہدن، ہدایت ہے، ورحمت، رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے اور بہت میننگ فل آیت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے ایمان والوں نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ الناس کے اندر پوری انسانیت آ جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، جو کوئی ہو، جو انسان دنیا میں ہے، چاہے وہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں ہو، یا آج کے دور میں ہو، یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کو یہ آیت شامل کر لیتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکی ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کا نصیحت نامہ۔ قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم کی حقانیت کو اس کے اندر واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا، قرآن سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ پورا قرآن جو ہے یہ موعظہ ہے۔ موعظت کا معنی نصیحت ہے، نصیحت ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نہیں مانا تو ان کا کیا حشر ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کے قصے اور ان کے واقعات، ان کی قوم کا جو حشر ہوا وہ سارا کا سارا قرآن میں موجود ہے۔ اور نصیحت یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، حقیقی جو زندگی آنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے چند روز کی زندگی میں اللہ کو بھول جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، بار بار قرآن میں آیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا میں زندگی جو ہے وہ دھوکے کی جگہ ہے اور وہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے جو مال میں نے کمایا وہ پورا کا پورا مال میرا ہے اور میرا ہی اس پر قبضہ ہے، لیکن جب موت آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے یہ سارا جو کمایا دوسروں کے لیے کمایا اور یہ دوسروں کے کام آئے گا، اور انسان اس کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، ناجائز و ناجائز کے فرق کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے اسی مال کے کمانے میں میری کامیابی ہے اور اسی مال کو جمع کرنے کے لیے میں دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، مال حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے پر خرچ کرو، لیکن مال کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی مت کرو کہ اس کے لیے نمازوں کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ یہ مال نہیں ہے، یہ وبال ہے جو دنیا اور آخرت میں آدمی کو ناکام اور خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ تو قرآن کی نصیحت یہ ہے کہ دنیا میں جو زندگی تمہیں ملی ہے آخرت کے سنوارنے کے لیے اور آخرت کے بنانے کے لیے ملی ہے، تو آخرت کے لیے دنیا میں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کر کے 5 وقت کی نماز جماعت سے آدمی پابندی سے ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، حلال و حرام کے فرق کو سمجھے، تجارت کرے
تو تجارت کو شریعت کے مطابق آدمی کرے اور غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے وغیرہ، جو کچھ وہ نیک کام کر سکتا ہے وہ کرے اور اپنے سامنے ہمیشہ آخرت کو رکھے، تو انشاءاللہ قرآن کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی آدمی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی آدمی کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، دنیا میں جو زندگی ملی ہے یہ عیش اور آرام کرنے کے لیے ملی ہے اور پیسے خوب کما کر پیسے خوب اڑانے کے لیے ملی ہے اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے ملی ہے، اس طرح جو ہے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اب تک جو کیا اس پر میں شرمندہ ہوں اور میں اب سے نمازیں پڑھوں گا، اب سے روزے رکھوں گا، میں اچھا انسان بنوں گا، اب اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے جمعے کا دن آنے والا ہے، جمعے کے دن سے تم اچھے آدمی بن جاؤ۔ اب آہستہ آہستہ جمعے کا دن آتے آتے اس کے اندر کاہلی سستی آ جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے یہ خیال کرتا ہے آئندہ جمعہ جب آئے گا اس وقت سے تم اچھے آدمی بن جاؤ۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے آئندہ جمعہ آئے گا، آئندہ جمعہ آنے سے پہلے کوئی ایسا کام یاد دلا دیتا ہے، پھر آئندہ جمعہ بھی نکل جاتا ہے، پھر وہ آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے یہ مہینہ ختم، اب اگلے مہینے میں اچھا آدمی بنوں گا۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے میں اپنے آپ کو پابند بنا لوں گا اور ایک اچھا انسان بنوں گا۔ رمضان آ جاتا ہے، رمضان میں ویسے ہی سب لوگ عبادت میں لگتے ہیں، چند دن وہ عبادت کرتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر دنیا کے خیالات ڈال دیتا ہے، غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ رمضان نکل جاتا ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی پھر اپنی پرانی عادتوں پر وہ آ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ بقرعید آنے والی ہے، بقرعید میں سدھر جاؤ۔ ایسا کرتے 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 انسان کو نہ توبے کی توفیق ہوتی ہے، نہ کبھی اچھا انسان بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر، اس کے جھوٹے وعدوں میں آ کر اپنے آپ کو آدمی دھوکہ دے ڈالتا ہے کہ میں ایک دن آئے گا، میں سدھر جاؤں گا، میں سدھر جاؤں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سدھرنے کا وقت آج کیا ابھی سے ہے۔ اگر ابھی بھی اللہ کے دربار میں توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ آنے والے کو چہرے کو دیکھتے ہیں، بس آنے والا آیا، توبہ کی نیت سے آیا، اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت سے آیا۔ اللہ یہ نہیں فرماتے اتنے سال میرا نافرمان بن کر رہا، اب کیا توبہ کرے گا، جا میں تجھے معاف نہیں کرتا، ایسا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو استقبال کرتے ہیں، اے میرے بندے معافی مانگنے آیا ہے، توبہ مانگنے آیا، آجا توبہ کر لے، میں ابھی بھی تیار ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے۔ تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ دنیا کو بڑی چیز بنا کر پیش کرتا ہے، دنیا کے ساز و سامان کو ایسا بنا کر پیش کرتا ہے، اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ اور آخرت کے بارے میں قبر کی منزل ہے، میدان محشر ہے، عالم برزخ ہے، یہ ساری چیزوں کو آدمی کو بھلا دیتا ہے اور پھر آدمی جو ہے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اچانک اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر نہ توبہ رہتی ہے، نہ معافی رہتی ہے، نہ کچھ، اور وہ آدمی خسارے اور ناکامی میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کا نصیحت نامہ آ چکا ہے، پورا قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے، قرآن ہر چیز کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ قرآن میں آیا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ کھیل تماشے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے چھوٹے بچے مٹی میں گھر بناتے ہیں، اگر کسی کا گھر کوئی گھر بن رہا ہو، کنسٹرکشن چل رہا ہے، وہاں پر ریتی پڑی ہوئی ہے تو بچے آ کر کیا کرتے ہیں، ریتی کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھود کھود کر گھر بناتے ہیں، اور یہ بچہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، بنا کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ لوگ مستی کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو اپنے بنائے ہوئے گھر ہی کو توڑ کر چلے جاتے ہیں کہ کل آ کر پھر دوسرا گھر بنائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے بچے کھیل تماشا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھیل کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اسی طرح دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کھیل کو ختم کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے چند روز کی زندگی کی مشقت کو اگر آدمی برداشت کرے، نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے پھر بھی وہ نماز کو آئے،
बारिश में भी नमाज को आ रहा है, गर्मी में भी नमाज को आ रहा है, बीमार है तब भी बर्दाश्त करके नमाज के लिए आता है, मस्जिद से मोहब्बत रखता है और कुरान करीम पढ़ता है, तिलावत करता है, सुनता है और अपने नमाज़ों की रोज़ों की पाबंदी करता है, चंद दिन की मशक्क़त का बदला अल्लाह ताला हमेशा की जन्नत के बदले अता फरमाएंगे। तो इसलिए कुरान जो है नसीहत है। अगला जुमला है वशिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, सीनों में जो बीमारी है उसके लिए शिफा है। सीनों की क्या बीमारी है? सीनों के अंदर जो बीमारी है वो हसद है, जलन है, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, ये सारे की सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर रहती हैं। सामने से आदमी हमें अच्छा नज़र आता है, अच्छा मालूम होता है, लेकिन जब उससे बात की जाए तो ज़बान कैसे चलाता है, मामला किया जाए तो फिर मामलात में आदमी कैसे हमारे साथ पेश आता है, ये सारी चीज़ें सीने के अंदर जो चीज़ें हैं, खूबियाँ या ख़राबियाँ ज़बान के ज़रिए आदमी के बाहर आती हैं। तो मालूम यह हुआ जैसे जिस्म बीमार होता है, बुखार आता है, सर्दी होती है, जाड़ा होता है, इसी तरह इंसान का अंदर भी बीमार होता है। जो हमारी रूह है वो रूह बीमार होती है, उस रूह की शिफा के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। एक काफिर, एक मुशरिक तौबा करके इस्लाम लेकर आ जाता है तो उसकी रूह जो अंदर बीमार थी वो बिल्कुल बीमारी उसके ख़त्म हो जाती है, अब वो इस्लाम वाला हो जाता है। कोई बेनमाजी है वो नमाजी बन गया तो उसके अंदर जो रूह बीमार थी वो बीमारी ख़त्म हो गई, अब उसकी रूह तंदुरुस्त हो गई, उसकी रूह के अंदर ताकत आ गई, उसकी रूह के अंदर रूहानियत आ गई। तो मतलब ये निकला कि सीनों में जो बीमारियां हैं उसके लिए कुरान शिफा है और उसको शिफा देने वाला है। इस आयत के तर्जुमे में मुफस्सिरीन इकराम ये लिखते हैं कि कुरान जैसे रूह के लिए शिफा है, हमारे ज़ाहरी बीमारियों के लिए भी शिफा है। मिसाल के तौर पर किसी को बुखार आ गया, 7 मरतबा सूरह फातिहा अगर दम करके यकीन के साथ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको शिफा मिलेगी। सूरह फातिहा के बारे में हदीस में आया शिफाउन लिकुल्ली दाइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूरह फातिहा में हर बीमारी के लिए शिफा है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आदमी घर में वजीफे पढ़ते जाए, डॉक्टर के पास ना जाए, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर का इलाज जो है वो तो करा लीजिए, लेकिन घर में आने के बाद ये भी कीजिए कि अल्लाह का कलाम मेरे घर में मौजूद है और मैं इससे शिफा हासिल करूँगा। इस नीयत से अगर आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो बीमारी आपकी 5 महीने में कम होना है वो शायद 2 महीने में ख़त्म हो जाए, जो 2 महीने में बीमारी ख़त्म होना 1 महीने में ख़त्म हो जाए कि वहाँ से गोली भी असर कर रही है और यहाँ से कुरानी आयतें भी असर दिखा रही हैं। तो कुरान का दम कराना, इमाम साहब के पास आकर, किसी मौलाना के पास आकर पानी पर दम करा लेना और उस पर जो है सूरह फातिहा या शिफा की आयतें मुकम्मल कुरान करीम में 10-11 आयतें वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शिफा के लिए उतरी हैं, उन आयतों का दम करा लेना और अपने आप से पढ़कर दम कर लेना, फूंक लेना, ये भी जो है कुरान करीम का एजाज़ है। कुरान करीम एक मौजिज़ा है और कुरान करीम को अक़ीदे से अगर पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह बीमारियों से शिफा मिलती है। बाद हॉस्पिटलों में ये शुरू किया गया जो जहन के मरीज़ होते हैं, जिनको दिमागी बीमारियां हैं और न्यूरो जो होते हैं, उन लोगों का कहना यह है, ईसाइयों दवाखाना ईसाइयों का है, लेकिन उन लोगों का यह कहना है, हमने ये सुना है सूरह रहमान अगर बीमारों को पढ़कर दम किया जाए या पढ़ने वाले नहीं हैं तो कम से कम सूरह रहमान को की रिकॉर्डिंग अगर लगा दी जाए तो उसका असर हमने होते हुए देखा है। उनके अंदर उसका असर हो रहा है कि ऐसा मरीज़ जिसके अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं है, सूरह रहमान हमने उनको सुनाया, उनकी दिमागी हालत पहले से बहुत बेहतर हुई है। और बाज़ मरीज़ ऐसे जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की शिफा की आयतों के ज़रिए, सूरह फातिहा के ज़रिए वो लोग अच्छे भी हुए हैं। तो इसलिए कुरान से दम कर लेना, कुरान पढ़कर अपने आप पर फूंक लेना, ये बिल्कुल जायज़ है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि कुरान करीम जैसे रूह की बीमारी को दूर करता है, जिस्म की बीमारियों को भी कुरान करीम जो है
دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر، وہ اثر رکھا ہے۔ اگر کسی کے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں بیماری ہے، نہیں، قرآن اپنی جگہ سچا ہے، آپ کے پڑھنے میں غلطی ہے یا آپ کی زبان میں وہ اثر، وہ تاثیر نہیں ہے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے یا آپ کی کسی نیت کے اندر فرق آنے کی وجہ سے قرآن میں کوئی بے اثری نہیں ہوتی ہے۔ قرآن جیسے پہلا تھا الحمدللہ، قرآن اسی شکل میں آج بھی موجود ہے، قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کے اندر کوئی حرف کو زیر کا زبر کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا علماء نے فرمایا ہے اگر کوئی عالم دین، کوئی حافظ صاحب اگر آپ کو دم کرتے ہیں اور دم کر کے آپ ان کو کوئی اجرت دیتے ہیں تو اس کا آپ کا اجرت دینا بھی صحیح ہے، ان کا اجرت لینا بھی صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حدیث میں آیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھی صحابہ اکرام کی ایک جماعت سفر میں گئی ہوئی تھی، رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے ایک جگہ بستی والوں کو جا کر کہا کہ چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح ریسٹورنٹ یا ہوٹل تو نہیں تھے کہ وہاں پر جا کر کھانا کھا لیا جائے اور کوئی روم بک کر کے وہاں پر آرام کر لیا جائے، وہ تو جنگل تھا۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ 30 آدمی تھے، ان 30 آدمیوں نے جا کر ایک جگہ سناٹے میں جہاں اندھیرا تھا، ایک میدان تھا، وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس بستی والوں میں جو سردار تھا، اس سردار کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا، سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا۔ اب اس کے بعد بڑے بڑے منتر پڑھنے والے آ رہے ہیں، منتر پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی تکلیف سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ کسی کو بلا کر لاؤ، کسی کو بلا کر لاؤ۔ تو جتنے لوگ اس گاؤں میں تھے ان میں جو ماہر تھے وہ سب آ کر دیکھ چکے۔ تو ایک آدمی نے کہا وہ جو لوگ آئے ہیں شاید ان کے پاس کوئی علاج ہے، وہاں پر جا کر پوچھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، وہ گیا اور جا کر کہا ہمارے سردار کو ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی منتر وغیرہ ہے پھونکنے کے لیے؟ تو صحابی رسول نے کہا منتر تو ہے لیکن اس کی اجرت لگے گی، بغیر اجرت کے نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم جو مانگے دینے تیار ہیں۔ وہ آئے، آنے کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی، اس پر دم کیا، دم کرنے کی دیر ہے، تکلیف بھی غائب، اٹھ کر حشال بچا، چلنے لگا، پھرنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا ہم 30 آدمی ہیں، 30 آدمیوں کو ایک ایک بکری دینا ہوگا۔ 30 بکریاں لے لیے، لے کر آئے، صبح مدینہ منورہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ ہنسنے لگے، فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب سالن پکاؤ تو میرا بھی حصہ لگا دینا، میں بھی تمہارے ساتھ آ کر کھاؤں گا۔ اس حدیث کو دلیل میں لا کر علماء فرماتے ہیں اگر دینا حرام ہوتا یا لینا حرام ہوتا تو پھر نبی فرماتے تم نے یہ کیسے کر لیا؟ اور نبی نے آگے بڑھ کر یہ بھی فرمایا سالن میں میرا بھی حصہ لگانا، یعنی میرے بھی گھر بھیجنا یا مجھے دعوت میں بلا لینا۔ اس حدیث سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے، ان حدیثوں کو لے کر بعض لوگ غلط مطلب بھی نکال لیتے ہیں۔ تعویذ کا مطلب یہ ہے تعویذ میں شفا کی آیتیں لکھ کر دیں گے، اللہ کے نام اسماء حسنہ لکھ کر دیں گے تو جائز ہے۔ تعویذ میں ہوتا کیا ہے؟ تعویذ میں فرشتوں سے مدد مانگی۔ آپ کبھی تعویذ کو پڑھیے، ادھر لکھا ہوگا یا جبرائیل، یہاں لکھا ہوگا یا میکائیل، چاروں فرشتوں کے نام، اے جبرائیل، اے میکائیل، یعنی فرشتوں سے مدد مانگ رہے ہیں، یا فلاں بزرگ کا وسیلہ ان کا نام لے کر، المدد نام لے کر وہ فلاں بزرگ کے نام لے رہے ہیں۔ ان تعویذوں کو منع کیا جاتا ہے۔ جن تعویذوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد لی جائے، دوسروں کو مؤثر سمجھا جائے، ایسی تعویذوں سے علماء منع فرماتے ہیں۔ آج جو تعویذ کو منع کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عام اجازت دی جائے، ہر کوئی دکان کھول کر بیٹھ گیا، اس کو عربی نہیں آتی، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، چند چیزیں وہ لکھ کر دے دیتا ہے، اسی کو تعویذ، یہ بخار کی تعویذ ہے، یہ سردی کی تعویذ ہے، یہ سر میں درد کی تعویذ ہے، یہ رات میں نیند نہیں آ رہی تو اس کو لے کر سو جانا، اس کی تعویذ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو ایسا کر کے جو ہے باقاعدہ کاروبار چل رہا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان سے زیادہ ڈبل ان کا کاروبار چل رہا ہے، مہینے کی آمدنی لاکھوں میں جا رہی ہے، اور
جو بیچارے امام صاحب کو ماشاءاللہ عربی آ رہی سواری، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس نہ کوئی آتا ہے نہ جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دکان نہیں ہے کہ لکھ کر لگا دیں کہ کاروبار بند ہے تو آ جاؤ، شادی نہیں ہے اور یہ تو آ جاؤ، شادی میں رکاوٹ ہے تو بھی آ جاؤ۔ جو کاروبار آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پر باقاعدہ جو ہے اشتہارات چل رہے ہیں، تو ان لوگوں کے چکر میں نہ آئیں اور ان کے پاس نہ جائیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یا جن کو عربی سے کوئی واسطہ نہیں، کون سی آیت کا کیا اثر ہے، کیا دینا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، بس ان کو اپنا کاروبار چلانا ہے اور آنے والے کو دھوکہ دے کر اس سے جو ہے پیسے نکالنے کے کام کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے علماء فرما، مثال کے طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں، آپ نے باقاعدہ اعمال قرآنی ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں کون سی آیت کا کیا اثر ہوتا ہے، اور آپ نے اتنا آسان فرما دیا، اس کے عدد بھی لکھ دیے ہیں، اس آیت کے یہ عدد ہے، باقاعدہ آپ کی جو کتاب ہے اعمال قرآنی وہ آج بازار میں مل رہی ہے، اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن کریم جیسے روح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم جو ہے وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ لیکن عقیدے سے پڑھا جائے، جذبے سے پڑھا جائے اور یقین سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس میں شفا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو بعض لوگوں نے صرف جھاڑ پھونک کے لیے رکھ لیا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کو بعض لوگوں نے قسم کھانے کے لیے رکھ لیا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کو بعض لوگوں نے کاروبار بنا لیا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم اصل ہے نصیحت کے لیے، ہاں اس سے شفا بھی ملتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا جاتا ہے تو اس کے دل میں، سینے میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتے ہیں، اس نور کی روشنی میں اچھے اور برے میں وہ آدمی تمیز کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم شفا کا کام کرتا ہے، وہدن ہدایت ہے، راستہ بتانے والا ہے، ورحمت اور رحمت ہے اللہ کے لیے، المؤمنین مومنوں کے لیے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کے 4 اوصاف بیان فرمائے گئے۔ پہلی چیز قرآن کریم نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم سینوں میں جو بیماریاں ہیں، روحانی جو بیماریاں ہیں ان سے شفا ہے۔ تیسری چیز ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ 4 چیزیں، یعنی قرآن کریم کو اپنے لیے رحمت سمجھنا ہے، اور رحمت کی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو رحمت ہمارے گھر میں قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، باقی اوقات میں جتنا اللہ نے موقع دیا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اگلی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور رحمت کے بدولت فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ اب یہاں پر علماء کے اقوال ہیں، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اللہ کے فضل کا مطلب اسلام ہے، وبرحمتہ اللہ کی رحمت کا مطلب قرآن ہے۔ بعض علماء نے فرمایا فضل کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اور رحمت کا مطلب ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع بھی اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے اللہ نے تمہیں اسلام عطا فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور رحمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، قرآن ایک نصیحت کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے۔ تو ان 2 نعمتوں کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ خوشی منانے کا کیا مطلب ہے؟ خوشی منانے کا مطلب ہمارے رواج کے مطابق خوشی کو، شادمانی کو ایک ایسا نام دیا گیا کہ جب تک لائٹنگ نہ لگائی جائے یا اس میں قوالیاں اور زور زور سے نعتیں نہ لگائی جائیں، بینڈ باجے شامل نہ کرائے جائیں، جھنڈیاں جب تک نہ لگائی جائیں، گلیوں کو جب تک نہ سجایا جائے، اس وقت تک خوشی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو،
یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے اپنا بندہ بنایا، ایمان والا بنایا، قرآن عطا فرمایا۔ اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آدمی نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہے یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں یا اللہ ہر نعمت پر آپ کا شکر ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں، میرے اندر یہ بس نہیں ہے کہ میں یہ حاصل کر لیتا، یا اللہ گاڑی آپ نے دی ہے، گھر آپ نے دیا، بیوی بچے آپ نے دیے، یا اللہ یہ مال و دولت آپ نے دیا، یہ نمازوں کو آنے کی توفیق یا اللہ یہ آپ نے دی ہے۔ یہ مطلب ہے شکر ادا کرنے کا، خوشی منانے کا۔ خوشی منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کو کھلواڑ بنا لیا جائے، اپنی من مانی چیز کو شریعت کا نام دے دیا جائے اور پھر اس کو یہ سمجھا جائے ہم تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور جو یہ کام نہ کرے اس کو گھور کر دیکھا جائے، اس کو یہ کہا جائے کہ تم تو الگ پارٹی کے لگ رہے ہو، تم تو دوسری پارٹی کا معلوم ہو رہے ہو۔ ایسے کاموں کو کبھی بھی اسلام موٹیویٹ نہیں کرتا، قرآن موٹیویٹ نہیں کرتا۔ خوشی کا دائرہ بنایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے عید کے دن جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہوتی ہے، کیا اللہ نے یہ فرمایا اے مومنو آج خوشی کا دن ہے، آج تمہارے لیے نماز معاف ہے؟ کبھی اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 2 رکعت ایکسٹرا رکھ دیے گئے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنا ہے، 2 رکعت عیدگاہ میں جا کر شکرانے کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ اب اگر خوشی کا مطلب یہ ہوتا کہ شریعت سے آزادی مل جائے تو اللہ فرماتے آج کے دن تمہارے اوپر سے نماز کو ہٹا لیا گیا۔ نہیں فرمایا، 5 نمازوں کے ساتھ 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز یا 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی نماز رکھ دی گئی۔ تو نماز پڑھنے کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے جو مسلمان بنایا اور اللہ نے جو قرآن والا بنایا، اس پر ہم شکر اس انداز میں ادا کریں کہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مطلب ہے خوشی منانے کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال، دولت، سونا، چاندی، یہ سب جو جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ نے جو اسلام عطا فرمایا، جو قرآن عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس آیت کا اگر عام مطلب لیا جائے تو یہ مطلب نکلتا ہے اگر اللہ نے تمہیں مال والا بنایا، اس مال پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ اگر آپ صحت نہ دیتے، تندرستی نہ دیتے تو میں یہ مال کما سکتا؟ نہیں کما سکتا۔ اس پر آپ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر جتنا کریں گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو ہم کو جو بھی نعمت ملی، چاہے علم کی دولت ہو، چاہے اچھی سوچ کی دولت ہو، چاہے مال ہو، بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ داریاں ہوں، یا گھر ہے، پڑوس ہے، یہ سب جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ مزید اضافہ عطا فرمائیں گے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ، آگے اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم برزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، جو اللہ نے نازل کیا ہے تم اس میں سے بعض چیزوں کو حلال کر لیتے ہو، بعض کو حرام کر لیتے ہو۔ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ تمہیں یہ پاور کس نے دیا؟ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں مشرکین کیا کرتے تھے؟ بعض چیزوں کو حلال کر لیتے، بعض چیزوں کو حرام کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اپنے طور پر کسی چیز کو حرام کر لینا، اپنے طور پر کسی چیز کو حلال کر لینا، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل اللہ اذن لکم، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر بہتان لگاتے ہو؟ جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال جانو، جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام جانو۔ یہی قرآن کی نصیحت ہے اور قرآن کا نچوڑ ہے۔ کسی آدمی کو اپنے طور پر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے وما ظن الذین، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو لوگ اللہ پر قیامت کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟
قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب نہیں دینا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، یہ سب باتیں صرف کہنے سننے کی ہیں۔ ایسا جو جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بہت بڑا فضل کرتا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا کیا فضل ہے؟ اللہ کی نافرمانی آدمی کر رہا ہے پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اتنا فضل والا ہے لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے، وہ یہ دیکھتے نہیں کس نے پیدا کیا، کس کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں، میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کس کی کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر اگر لوگ غور کریں گے تو ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ لوگ نعمتوں کی قدردانی بھی کریں گے۔ اس طرح یہ ہمارا رکوع نمبر 11 مکمل ہوا۔ اس کے اندر جو اہم نکات ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو ظالم ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر عذاب آ گیا، ایسا خطرناک عذاب ہے، اس کو دیکھ کر ایسا ہیبت طاری ہوگی، پوری زمین بھر کر سونا چاندی ہے وہ بھی آدمی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کاش مجھے عذاب سے نجات مل جائے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قرآن کریم تمہارے پروردگار کا نصیحت نامہ ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ تو قرآن کو جو ہدایت نامہ سمجھے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا، جو رحمت سمجھے گا اس سے رحمت حاصل کرے گا۔ تو قرآن کی قدر کرنا چاہیے اور قرآن کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم قرآن کی محبت میں یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے ثواب پہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے اپنا کام کاج چھوڑ کر میرے کلام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یقیناً ہمارا یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا، یہ سارا کا سارا قرآن کی محبت میں ہے۔ جو قرآن سے محبت کر رہے ہیں، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ تو آتے ہوئے اس نیت سے آئیں کہ میں اللہ کے کلام کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے دنیا میں بھی اللہ فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اس نیت سے یہاں پر جتنی دیر ہم بیٹھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذخیرہ رکھیں گے۔ اسی طرح جو خواتین سننے والی ہیں وہ بھی اس نیت سے سنیں کہ اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرنا ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ نے خود فرمایا قرآن ایک نصیحت ہے، تو نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے ہمیں ضرور نصیحت حاصل ہوگی، اور قرآن کو اللہ کی رحمت سمجھ کر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سننے پر جتنا وقت لگ رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اسلام اور قرآن کی دولت پر شکریہ ادا کرو اللہ کا اور خوشی مناؤ۔ خوشی یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جو اللہ کے اوپر قیامت کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس طرح ہمارا رکوع نمبر 11 مکمل ہوا، آیت نمبر 60 تک ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اگلا رکوع بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔